کے عطا کرنے کی ضرورت نہ رہی، پھر ان تمام صورتوں کا انکار لازم آتا ہے، اس لیے یہ معنی درست نہیں ہو سکتا۔ جواب نمبر 3، یہاں جو تم نے معنی کیا ہے کہ جسے اللہ رسول چنتا ہے اسے سارا غیب دے دیتا ہے، سب غیب جمی ماکان اس کو دے دیتا ہے، یہ تفسیر کے 4 درجوں میں ثابت کرو۔ قرآن کی کسی آیت سے یہ معنی واضح ہوتا ہو، پیغمبر کریم نے یہ معنی کیا ہو، صحابی نے یہ معنی کیا ہو، تابعی نے یہ معنی کیا ہو۔ تفسیر کے جو 4 درجے ہیں، ان 4 درجوں میں کسی نے اس آیت کا یہ معنی کیا ہو کہ جو رسول ہوتا ہے اس کو اللہ سارا غیب جمی ما کانت جمی ما یکون دے دیتا ہے، ثابت کرو۔ تو تفسیر کے 4 درجوں میں کہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ تیسرا جواب۔ چوتھا جواب، 4 درجوں سے نیچے آ جاؤ، پھر نیچے جتنے اہل سنت والجماعت مفسرین ہیں، یہ سن لو جگہ بس۔ اچھا جی، واہ خدا کے بندو، کیا کر رہے ہو بھائی؟ واہ واہ سونے ہو، سارا دن بول بول کے میں بول رہا تے سوندا تو پیا ہے، واہ خدا دا بندہ۔ اچھا جی، 4 درجوں سے اور نیچے آ جاؤ، جتنے اہل سنت والجماعت مفسرین گزرے ہیں، اہل سنت والجماعت مفسرین کسی معتبر مفسر نے یہ معنی کیا ہو کہ اللہ جسے رسول بناتا ہے اسے سارا غیب جمی ما کانت جمی ما یکون اللہ اس کو دے دیتا ہے، کسی ایک سنی عالم نے معنی کیا ہو؟ بات سمجھے؟ کوئی مفسر اہل سنت والجماعت میں سے کوئی معتبر مفسر یہ معنی نہیں کرتا جو تم کرتے ہو۔ یہ جواب ہوا 5واں۔ آگے جواب نمبر 4، جواب نمبر 5 آگے۔ یہاں جو رسول ہوتا ہے، رسول کو بعض غیب اللہ دے دیتا ہے۔ یہاں اس آیت میں معنی کیا ہے؟ اللہ پاک جسے رسول چنتا ہے اسے اللہ پاک بعض غیب دے دیتا ہے۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت جتنے مفسرین ہیں سب یہی معنی کرتے ہیں، ان میں سے چند ایک کے حوالے ہی آپ کے پاس ہیں۔ الا من اختار من الرسل فَإِنَّهُ يُطْلِعُهُ عَلَى بَعْضِ الْغَيْبِ، اللہ جسے رسول بناتا ہے تو اس کو بعض غیب دے دیتا ہے۔ یہ تفسیر ابن عباس صفحہ 371، صفحہ صحیح کر لو، صفحہ 371۔ آگے یہ ایک فہم سلف نمبر 1 ہے گویا کہ، آگے یہ جو ماخذ لکھا ہے گویا کہ وہ فہم سلف ہے۔ یہ فہم سلف یہ مختلف چونکہ حوالے ہیں، لیکن الرسول المرتضی، لیکن الرسول المرتضی یظہرہ جل وعلا علی بعض الغیب، علی بعض الغیب المتعلقۃ برسالتہ۔ تفسیر ابو السعود، تفسیر روح المعانی صفحہ 69 جلد نمبر 29 تفسیر ابو السعود
صفحہ 343 جلد نمبر 8 فتح الباری، صفحہ 395 جلد نمبر 8 ارشاد الساری شرح بخاری، صفحہ 295 جلد نمبر 10۔ اب یہ 4-5 ایک فہم سلف گویا کہ آ گئے۔ جو رسول اللہ چنتا ہے تو رسول کو دیتا ہے بعض غیب۔ کون سا غیب؟ المتعلقہ برسالہ، جس غیب کا رسالت کے ساتھ تعلق ہے نا، وہ غیب اللہ سارا دیا کرتا ہے۔ وہ سمجھے؟ رسالت کے علاوہ باقی جو غیب کی باتیں ہیں ان کا دیا جانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، رسول کی رسالت کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہوتا ہے، جب اللہ پاک رسول بناتا ہے تو رسالت کے متعلقات میں سے جتنا غیب ہوتا ہے وہ اللہ دیتا ہے۔ بعض غیب جس کا تعلق رسالت کے ساتھ ہو اللہ وہ دیتا ہے۔ اب یہ سارے اہل سنت والجماعت یہ لکھ رہی ہیں۔ آگے آئیے، یہ ایک اور ماخذ لکھا ہے، یہ تفسیر عزیزی کا، مگر کسیرا کے پسند می کند وآں کس رسول می باشد، وآں کس رسول می باشد خواہ از جنس ملک، خواہ جنس ملک باشد مثل حضرت جبرائیل، و خواہ از جنس بشر، خواہ از جنس بشر مثل حضرت محمد۔ اچھا جی، وہ رسول خواہ از جنس ملک باشد جیسے حضرت جبرائیل، و خواہ از جنس بشر مثل حضرت محمد و موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کہ اورا اظہار برباز از غیوب خاصائے خود می فرمایا دو۔ تفسیر عزیزی صفحہ 173 پارہ 29۔ اب شاہ عبدالعزیز صاحب اس کا معنی کرتی ہیں کہ جسے اللہ رسول پسند کرتا ہے وہ رسول خواہ ہو ملائکہ کی جنس سے جیسے حضرت جبرائیل، یا ہو بشر کی جنس سے، از جن سے بشر، بشر کی جن سے ہو۔ بشر کی جن سے کون ہے؟ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ اب جس کو اللہ رسول بناتا ہے تو اورا اظہار برباز از غیوب، اس کو کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے۔ کل غیب، جمی غیب، کیا؟ برباز از غیوب۔ اللہ کے جو خاص غیب ہیں ان غیبوں میں سے بعض غیب دیتا ہے، ان غیبوں میں سے بعض غیب دیتا ہے۔ یہ تفسیر عزیزی۔ آگے آپ کے پاس حوالہ ہے، یہ اب تک جتنے جوابات ہیں اس میں ہم نے الا من ارتضی، یہ الا کو مستثنی متصل بنایا۔ الا کو کیا بنایا؟ مستثنی متصل۔ اب یہ جواب آخری آ رہا ہے، جواب نمبر 6، کہ یہاں پر یہ استثناء متصل نہیں منقطع ہے۔ مستثنی منقطع کا مطلب کیا ہے؟ فلا یضر ولا غیبی احدا، بات ختم۔ آگے اللہ لگ گئے، اللہ الگ ہے۔ جسے اللہ رسول بناتا ہے
تو اس کے آگے پیچھے فرشتے چلا دیتا ہے. جسے اللہ رسول بناتا ہے فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، جسے اللہ رسول بناتا ہے تو اس کے آگے پیچھے اللہ پاک فرشتے مقرر کر دیتا ہے حفاظت کرنے کے لیے. یہ آگے بات ہی الگ ہے. اللہ من ارتضیٰ، اللہ کیا ہے؟ مستثنیٰ منقطع. اور معنی کیا ہے؟ پہلے بات ختم ہو گئی. اللہ کسی کو اپنا مخصوص غیب نہیں دیتا، بس ختم. آگے جسے اللہ رسول بناتا ہے، جسے اللہ رسول بناتا ہے تو اللہ پاک اس کے آگے پیچھے فرشتے مقرر کرتا ہے اس کی حفاظت کے لیے. یہ مستثنیٰ کیا ہے؟ منقطع. اب دیکھیے آپ کے پاس کا حوالہ موجود ہے، یہ الفتوحات الالہیہ صفحہ 425 جلد نمبر 4. ہوا من الاستثناء المنقطع ایزن اے ولیکن والمانا، اور مانا یہ ہے، والمانا مانا یہ ہے لیکن من ارتضاہ من الرسل، جسے اللہ رسول بناتا ہے فَإِنَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مَلَائِكَةً رَصَدًا يَحْفَظُونَهُ، اس کے لیے فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. یا الفتوحات الالہیہ صفحہ 425 جلد نمبر 4. اسی طرح دوسرا حوالہ ہے البار المحیط صفحہ 356 جلد نمبر 8. یہ 6 جواب آ گئے جی. اب آئیے آخری جواب. جواب نمبر 7. اب اس جواب کو ذرا سمجھو. اس آیت سے پہلے آیت ہے کل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل لہ ربی امدا. اس آیت سے پہلے آیت ہے کیا؟ کل ان ادری اقریب ما توعدون، میں نہیں جانتا آیا قریب ہے وہ عذاب جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. اللہ پاک جس عذاب کا وعدہ دیتا ہے کہ عذاب آئے گا وہ عذاب قریب ہے. ام یجعل لہ ربی امدا، یا میرے رب نے اس کے لیے ایک دور کا وقت مقرر کیا ہے. وہ عذاب قریب ہے یا دور ہے؟ ان ادری، میں نہیں جانتا. کل، اے میرے پیارے پیغمبر ان کو جواب دو کہ وہ عذاب کب آئے گا، قریب ہے یا دور ہے؟ ان ادری، میں نہیں جانتا. اس سے پہلی آیت کیا ہے؟ اللہ پاک کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر ان کو کہہ دو میں نہیں جانتا عذاب قریب ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو یا دور ہے، قریب ہے یا دور ہے. ان ادری، میں جانتا نہیں، میں جانتا. آگے عالم الغیب، کیوں نہیں جانتا؟ اس لیے کہ عالم الغیب اللہ ہے. آگے لفظ کیا ہے؟ یہی عالم الغیب. میں نہیں جانتا عذاب قریب ہے، یا دوسرا معنی اہل سنت نے کیا؟ قیامت قریب ہے. قیامت قریب ہے یا دور ہے؟ میں نہیں جانتا. کیوں جی؟ عالم الغیب، یہ علت ہے. کیوں کہ عالم الغیب اللہ ہے. عالم الغیب، میں تو عالم الغیب کوئی نہیں، اس لیے میں نہیں جانتا. آگے فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ اپنا غیب کسی کو نہیں دیتا. اللہ اپنا غیب کسی کو نہیں دیتا. اب سنو، جو معنی کرتے ہیں وہ حضرات، ان حضرات کے مطابق معنی کر رہا ہوں. اللہ سارا غیب کسی کو نہیں دیتا. مجھے نہیں پتا عذاب کب آئے گا یا قیامت کب آئے گی، میں نہیں جانتا. کیوں؟ عالم الغیب اللہ ہے.
ایک، اور اللہ اپنا سارا غیب کسی کو دیتا نہیں، سارا غیب کسی کو دیتا نہیں۔ اگر مجھے سارا غیب دیا ہوتا تو مجھے بھی پتا ہوتا، وہ سمجھے، سارا غیب مجھے دیا ہوتا تو مجھے پتا ہوتا، سارا غیب اس نے مجھے بھی نہیں دیا، اس لیے پتا کوئی نہیں۔ آگے الا من ارتضی من رسول، ہاں جسے رسول بناتا ہے اسے سارا غیب دے دیتا ہے، جسے رسول بناتا ہے اسے سارا غیب۔ ان کا معنی کر رہا ہوں رضا خانیوں کا، اب ماقبل کے ساتھ لگا کے پورا معنی کرو۔ پیغمبر کریم کہتی ہیں، اللہ کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر اعلان کر، مجھے نہیں معلوم قیامت قریب ہے یا دور ہے، عذاب قریب ہے یا دور ہے، میں نہیں جانتا۔ کیوں نہیں جانتا؟ اس لیے کہ عالم الغیب اللہ ہے، اور اللہ عالم الغیب جو ہے وہ سارا غیب کسی کو دیتا نہیں ہے، ہاں کس کو دیتا ہے؟ رسولوں کو دیتا ہے۔ تو گویا کہ سب کچھ جاننے والا اللہ ہے، اور جاننے والا اللہ کا رسول ہوتا ہے۔ رسول کو اللہ سارا غیب دے دیتا ہے۔ من ارتضی من رسول، جسے اللہ رسول بناتا ہے اس کو سارا غیب دے دیتا ہے۔ اب اللہ جانتا ہے یا رسول جانتا ہے؟ رسول کو اللہ سارا غیب دے دیتا ہے، میں نہیں جانتا۔ جاننے والے کتنے ہیں؟ دو۔ جاننے والے کتنے ہیں؟ ایک اللہ عالم الغیب ہے، دوسرا رسول، رسول کو اللہ سارا غیب دیتا ہے، وہ بھی جانتا ہے۔ رسول کو سارا غیب اللہ دیتا ہے، وہ بھی جانتا ہے۔ اور آپ کہہ دیں میں نہیں جانتا، کیا نتیجہ نکلے گا؟ میں اللہ بھی نہیں تو میں رسول بھی نہیں۔ میں کیوں نہیں جانتا؟ اس لیے کہ میں اللہ نہیں، میں نہیں جانتا کیونکہ میں رسول بھی نہیں۔ معاذ اللہ، پیارے پیغمبر کی رسالت کا انکار لازم آتا ہے۔ اے سمجھو، جو معنی یہ رضاخانی کرتی ہیں، اگر یہ معنی کیا جائے اس آیت کا تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کیا آتا ہے؟ انکار۔ کیوں؟ آیت کیا بتاتی ہے کہ جاننے والے دو ہیں، ایک اللہ، دوسرا رسول اللہ۔ ایک اللہ، دوسرا من ارتضی من رسول، جسے رسول بناتا ہے اسے سارا غیب دے دیتا ہے۔ تو رسول بھی سارا غیب جانتا ہے، رسول بھی جانتا ہے تو اللہ بھی جانتا ہے، تو میں نہیں جانتا۔ کیا مطلب؟ میں اللہ بھی نہیں تو میں رسول بھی، میں اللہ بھی نہیں اور میں رسول بھی نہیں۔ تو در پردہ علم غیب کے عقیدہ کے در پردہ پیارے پیغمبر کی رسالت کا انکار کیا جا رہا ہے۔ پیارے پیغمبر کی رسالت کا کیا کیا جا رہا ہے؟ انکار کیا جا رہا ہے۔ وہ سمجھے، اگر یہ معنی کیا جائے رضا خانیوں والا تو پھر پیارے پیغمبر کی رسالت کا کیا لازم آتا ہے؟ انکار، کہ رسول تو جانتا ہوتا ہے سب کچھ اور محمد کریم نہیں جانتے۔ نہیں جانتے، کیوں نہیں جانتے؟ کہ وہ رسول نہیں ہے، معاذ اللہ۔ چلو جی، اب یہ آپ کے سامنے آ گئیں سات اچھا جواب آ گئے۔ تیسری آیت کے، اب آیت نمبر 4، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ سورۃ آل عمران، آیت نمبر 179، پارہ 4۔ اب یہاں بھی جو رضاخانی معنی کرتے ہیں وہ سنو۔ اللہ اپنا غیب کی اطلاع نہیں دیتا کسی کو، غیب بتاتا نہیں ہے کسی کو۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي، لیکن جسے رسول بنا لیتا ہے، چن لیتا ہے، اس کو غیب بتا دیتا ہے۔ ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ کہ اطلاع دے دے سارے غیب پر۔ الغیب سے مراد کیا لیتے ہیں؟ سارا غیب۔ سارے غیب پر اللہ اطلاع دے نہیں کرتا۔ ہاں
جسے رسول بنا دیتا ہے تو اسے سارا غیب دے دیتا ہے۔ جو رسول ہوتا ہے اس کے پاس سارا غیب ہوتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہوتا ہے۔ اب آئیے اس آیت کریمہ پر جوابات۔ پہلا جواب کہ یہ آیت آخری نہیں ہے، لہذا تمہاری دلیل نہیں بن سکتی۔ دوسرا جواب، یہ آیت ہے سورت آل عمران کی۔ سورت آل عمران کے بعد 16 صورتیں اور نازل ہوئی ہیں۔ اگر اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے رسول پاک کو سارا غیب دے دیا، دے دیا تو اب ان 16 صورتوں کے دینے کی تو کوئی ضرورت نہ رہی۔ 16 صورتوں کے دینے کی تو کوئی ضرورت نہ رہی، تو ان 16 صورتوں کا انکار لازم آیا۔ اگر اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے سب کچھ دے دیا تو گویا کہ وہ 16 صورتیں بھی دے دی نا، پہلے ہی سب کچھ دے دیا، تو اب ان 16 صورتوں کے دینے کی کوئی ضرورت نہ رہی، تو پوری 16 صورتوں کا انکار لازم آتا ہے۔ یہ دوسرا جواب۔ تیسرا، الغیب جمی ما کانا اور جمی ما یکونو جو تمہارا عقیدہ ہے اس پر صراحتاً دلالت نہیں کرتا۔ الغیب کا معنی صراحتاً جمی ما کانا، جمی غیب، جمی ما کانا، جمی ما یکونو، یہ صراحتاً یہ معنی نہیں ہے۔ تو جب تک دلیل صریح نہ ہو اس وقت تک دلیل نہیں بنتی۔ یہ تیسرا جواب۔ چوتھا جواب، الغیب سے تم مراد لیتے ہو جمی ما کانا، جمی ما یکونو، یہ تفسیر کے 4 درجوں میں ثابت کرو۔ کس نے یہ معنی کیا؟ رسول پاک نے، صحابہ نے، کسی نے یہ معنی کیا الغیب کا کہ الغیب سے مراد ہے سارا غیب؟ جمی ما کان، اللہ پاک نے پیغمبر کریم کو جمی ما کان تو جمی ما یکون کا علم دے دیا، کہاں ہے؟ آگے آئیے جی، جواب نمبر 5۔ 4 درجوں سے نیچے آ جائیے۔ جتنے اہل سنت والجماعت مفسر گزرے ہیں، اہل سنت والجماعت مفسرین میں سے کوئی ایک معتبر مفسر پیش کرو جس معتبر مفسر نے الغیب سے مراد کیا لیا ہو؟ جمی ما کانات جمی ما یکونو۔ کسی معتبر مفسر نے جمی ما کان اور جمی ما یکون مراد نہیں لیا۔ آگے جواب نمبر 6، الغیب سے مراد بعض غیب ہے۔ بعض غیب اللہ پاک رسولوں کو دے دیتا ہے، سارا غیب جمی ما کان جمی ما یکون مراد نہیں، ہاں بعض غیب۔ کیا مراد ہے؟ بعض غیب۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت جتنے مفسر ہیں سب نے یہی معنی کیا، اور سمجھے جتنے بھی اہل سنت والجماعت مفسر ہیں وہ سب اس آیت کا معنی کرتے ہیں کہ رسول کو اللہ بعض غیب دے دیتا ہے۔ آؤ یہ چند ایک کے حوالے۔ فَيُطْلِعُهُ عَلَى بَعْضِ الْغَیْبِ، فَيُطْلِعُهُ عَلَى بَعْضِ الْغَیْبِ، بعض غیب بتا دیتا ہے۔ نذیرُهُ قولہ تعالی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ اس کی نظیر وہ آیت ہے، یعنی اس آیت میں بھی بعض غیب مراد ہے اور اس آیت میں بھی بعض غیب مراد ہے۔ سمجھے؟ دونوں کا گویا کا معنی کر دیا۔ اس آیت میں بھی بعض غیب مراد ہے، اس آیت میں بھی بعض غیب مراد ہے۔ یہ تفسیر معالم التنزیل صفحہ 382 جلد نمبر 1۔ آگے دوسرا حوالہ ہے آپ کے پاس، فَيُطْلِعُهُ عَلَى بَعْضِ ذَلِكَ، فَيُطْلِعُهُ عَلَى بَعْضِ ذَلِكَ بِالْوَحْيِ۔ یہ تفسیر ابن عباس
صفحہ 49، یطلع علی بعض ذالک، بعض غیب بتا دیتا ہے۔ اسی طرح یہ باقی تفسیروں نے بھی یہاں پر یہی لکھا ہے۔ یہ تفسیر جامع البیان صفحہ 66، جامع البیان میں ہے یخبرہ ببعض المغیبات، بعض غیب اللہ بتاتا ہے۔ تفسیر مزری، تفسیر مزری کے اندر بھی فیطلع علی بعض من علوم الغیب احیانا، کبھی اللہ پاک علوم غیب میں سے بعض کی اطلاع دے دیتا ہے۔ تفسیر مزری صفحہ 185، جلد نمبر 2۔ تفسیر خازن، خازن کے اندر بھی یہی لفظ آ رہا ہے، یختار من رسلی ما من یشاء فیطلع علی ما یشاء من غیبہ، اپنے غیب میں سے جتنا چاہتا ہے اللہ بتا دیتا ہے، اپنے غیب میں سے جتنا اللہ چاہتا ہے بتا دیتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت مفسرین یہ اس آیت کریمہ کا معنی کرتے ہیں کہ یہاں پر بعض غیب مراد ہے، اللہ پاک رسول کو بعض غیب دیتا ہے۔ آگے جی آیت نمبر 5، تبیانا لکل شیء نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، سورۃ نحل آیت نمبر 89، پارہ 14۔ تبیانا لکل شیء، یہاں سارے استدلال کا دار و مدار لفظ کل پر ہے۔ کل شے، ہر چیز، ہر چیز۔ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، یہ کتاب ہر چیز کو بیان کرتی ہے۔ تبیان لکل شے، ہر چیز کو تبیان، بیان کرنے والی، اور کتاب کا علم رسول پاک کے پاس ہے۔ کتاب میں سب کچھ، اور کتاب کا علم رسول پاک کے پاس، تو رسول پاک کے پاس سب کچھ۔ کل شے، ہر چیز کا علم، کل شے، ہر چیز کا علم۔ آئیے اس آیت پر بھی پہلا جواب کہ یہ آیت آخری آیت نہیں ہے، لہذا یہ تمہاری دلیل نہیں بن سکتی۔ دوسرا جواب، سورۃ نحل اس کا نزول نمبر ہے 70۔ سورۃ نحل کا عدد نزول 70 ہے، گویا کہ اس کے بعد 44 صورتیں اور نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد 44 صورتیں۔ اگر اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے سب کچھ دے دیا ہے، تو پھر ان 44 صورتوں کے نازل کرنے کی کوئی ضرورت نہ رہی، تو 44 صورتوں کا انکار لازم آیا۔ اگر اس آیت کا یہ معنی ہے کہ اللہ پاک نے سب کچھ آپ کو بتا دیا، تو پھر 44 صورتوں کا انکار لازم آتا ہے۔